پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام برادر اینڈ سسٹر اینڈ دی آل ممبر آف دی یوٹیوب فیملی. تفسیر سیریز میں وی آل نو آل اباؤٹ دی سورہ فاتحہ کمپلیٹ اینڈ دی سورہ اخلاص کمپلیٹ, سورہ کافرون, سورہ فلق, سورہ ناس. الحمدللہ وی آر کمپلیٹ اینڈ ناؤ سورہ بقرہ series is like a very longest verse and the surah then we will complete like it in the parts. Now today's we all know all about the inna atina kal kauthar, I mean surah kauthar. alhamdulillah and this is پوری طریقے سے یہ قرآن کی تو آیتیں تو پڑھ ہی لیں گے اور اس کا مطلب بھی اردو اور انگلش میں جان لیں گے, لیکن اس سے نعت مصطفیٰ بنانے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ بزرگان دین نے قرآن کو نعت بنایا ہے. نعت مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انشاءاللہ بہت ہی عشق میں ڈوب کر انشاءاللہ یہ ترجمہ ہوگا اور بہت مزہ آنے والا ہے, اور آپ لوگ بھی ساتھ میں اچھے سے اس کو سنیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا مدثر یا مزمل یا طه یاسین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والی صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, لولاک والی صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. یہاں پہ اللہ سے فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا, مطلب خلیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. روح اللہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ اللہ کے روح ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ نے بغیر ان کو باپ کو پیدا کیا حضرت مریم کو. تو ان سب یہ سب نہیں ہوتے, سارے نبی نہیں ہوتے. آدم, ادریس, نوح, ہود, حضرت صالح, حضرت ابراہیم, حضرت لوط, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, یعقوب, ایوب, یہ سب کے سب جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام سارے نبی, کوئی نہ ہوتا, یہ دنیا بھی نہ ہوتی. یا رسول اللہ صاحبی والی اولاد سب تیرے گھر کی ہے. تو رسول اللہ کے در سے یہ سب کچھ صدقے میں دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور ایک تو حدیث شریف بھی ملتا ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں بنانا مقصد نہ ہوتا تو نہ یہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا. الحمدللہ اسی کو اللہ فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والی صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ایک بار بارگاہ رسالت میں درود پاک ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد معدن جدید والکرم وانی بارک وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کچھ نعتیں پیر مہر علی شاہ کے کچھ شعر پڑھیں گے, کچھ امام حجہ کے, کچھ تاج الشریعہ کے. الحمدللہ سب کو ساتھ میں لے چلیں گے. پیر مہر علی شاہ وہ ہیں جو کہ گولڑا شریف ان کا مزار شریف ہے. انشاءاللہ میں فوٹو لگا دوں گا, اس لیے ان کو آپ لوگ زیارت کر لیجیے گا. یہ پاکستان میں بھی موجود ہے. یہ وقت کے پیر مہر علی شاہ بہت بڑے شیخ ہیں, بہت بڑے مرشد, ان کا خاندان چلتا ہے, یہ پیروں کا ہے. تو انہوں نے بہت اچھا شعر لکھا ہے, سنیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اج سکن تیرا دیوا دیری ہے, کیوں دل ری اداس گنیری ہے, کیوں دل ری اداس گنیری ہے. لو لو وچ شوق چنگیری ہے, لو لو وچ شوق چنگیری ہے. اج نان لیا کیوں جلیا, اج نان لڑیا کیوں جلیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما اکملک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ میرا سب سے فیوریٹ کلام ہے, کیا ہے؟ مکھ 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 چند بدر شاشانی ہے, مکھ چند بدر شاشانی ہے. ماتھے چمکے لاٹ نورانی ہے, ماتھے چمکے لاٹ نورانی. حضور پاک کے چہرے کے بارے میں فرماتے ہیں, یہ کون فرما رہا ہے؟ پیر مہر علی شاہ. اور میں کہتا ہوں یہ چہرے کے بارے میں ایسے کیسے لکھ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اپنے چہرے سے اپنی آنکھوں سے دیدار کر رہے ہیں رسول اللہ کا, پھر قلم چل رہا ہے پیر مہر علی شاہ کا. تو فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے, ماتھے چمکے لاٹ نورانی ہے. کالی زلفت اکھ مستانی ہے, کالی زلفت اکھ مستانی ہے. مکھ منہ رکھیا ہن مد بھریا, مکھ منہ رکھیا ہن مد بھریا. سبحان اللہ سبحان اللہ ما اکملک ما اجملک. اور آخری شعر فرماتا ہوں کہ میرے رسول فرماتے اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما احسنک ما اکملک, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. اپنے بارے میں فرماتے ہیں مہر علی شاہ کی میں کہاں میری حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ آپ کہاں اور میں کہاں؟ فرماتے اپنے بارے میں. تو فرمائیے یہ جو وقت کے پیر ہوں یہ خود رسول اللہ کے بارے میں ایسے فرماتے ہیں, تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا؟ واقع مولا اگر ہمیں یہ کرم کر دے رہے تو ان کی برپن ہے, ہم ان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں, وہ چار ہیں تب ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ فقیر قادری الحمدللہ رسول اللہ نے چن لیا ہے, تو ہماری کچھ اوقات نہیں ہے. وہ کہا نا کہ یہ چمک دمک سب انہیں کی در کی بہار ہے, یہ چمک دمک سب انہیں کی در کی بہار ہے. اسے فرماتے کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا, کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا. گستاخ کھیا کتنے چاڑیا, گستاخ کھیا کتنے جاڑیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جس کے دوست سے پڑھتا ہوں دوسرے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. لم یات نظیرک فی نظیر مثلے تو نشد پیدا جانا. جگراج کو تاج تورے سرشو ہے تجھ کو شاہ
تو سرا جانا بھرشن ہارے رم جھم بھرشن ہارے رم جھم پیارے دو بوندے دے بے گرا جانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ البحر علا والماء جو تگا من بھی کسطوں فحشوربا مجدار میں ہوں یا رسول اللہ مجدار میں ہوں یا رسول اللہ مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو یہ بھی شعر الحمدللہ محمد رضا خان صاحب نے کمپلیٹ کیا. اور ایک شعر ہے حضور تنسلیہ کا تو اس سے پیش کرتا ہوں. چلو ہر نظر کہاں پہ اٹھے گی محشر کے دن. قیامت کے دن کی بات کر یہ نقشہ تنسلیہ کھینچ رہے ہیں. فرماتے ہر نظر کہاں پہ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. قیامت کے دن کسی کا نہیں چلے گا. خلیل اللہ کا بھی نہیں چلے گا, اس روح اللہ کا بھی نہیں چلے گا, کسی کا نہیں چلے گا, کلیم اللہ کا بھی نہیں چلے گا. اس دن ہمارے آقا مولا کا چلے گا. سب کہیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری. آقا فرمائے گا انا لہا انا لہا انا لہا, آؤ میرے پاس, آؤ میرے پاس امتیو. تو اس دن آقا مولا کی شان کیا فرماتے ہیں ہر نظر کہاں پہ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. پھر آگے فرماتے ہیں پر ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سم تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا. جو بھی آقا مولا کو چاہنے والا رہے گا اور جو ان کو اپنی دنیا میں رہتے ہوئے کہا ہوگا کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے والے جو چھو جانے والے, تو آقا مولا کا ہاتھ پکڑ کے مچل جائے گا. اور آگے فرماتے موت کا تیرا کہ ہم سے چلی جائے گی رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا. موج کا تیرا کہ ہم سے چلی جائے گی رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا. جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا. جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ, انداز دیکھو انداز, جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا. اس کو فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سب کا اعمال چیک کرے گا حشر کے دن قیامت کے دن, تو کوئی زیادہ کوئی کم, تو ایک کو جہنم میں لے جائے گی آقا کو امتی کو کہ چلو تم جہنم میں چلو تم بہت گناہ کیے ہو. آقا آئیں گے, آقا ایک پرچہ نکالیں گے اور اس پہ رکھیں گے پلہ بھاری, جنت میں لے کے جائیں گے. پھر سے وہی جو جہنم میں لے کے جا رہے تھے جنت میں لے کے جائیں گے. پوچھیں گے یہ کیسے, تو فرمائیں گے تمہارا اعمال بھاری, تو کون کیا پوچھیں گے, وہ امتی پوچھے گا. رسول اللہ ان کا دیدار کرا جائے گا. رسول اللہ فرمائیں گے تو نے مجھ پر ایک بار درود نہیں پڑھا تھا اس لیے میں نے اس پہ رکھا, تیرا پلہ بھاری ہو گیا. تو ایک بار کہے تو میں کہتا ہوں میں دن بھر درود نہ پڑھوں, دن رات درود نہ پڑھوں, صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایک بار اشارہ فرمائیں گے, ایک بار. تو آگے فرماتے ہیں یوں تو جیتا ہوں حکم میں خدا سے مگر, جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کو نہیں ماننا, ہم بھی تو مان رہے ہیں نا, خدا ہی ہم کو جلا رہا ہے. تو آگے دیکھو یوں تو جیتا ہوں حکم میں خدا سے مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر. یوں تو جیتا ہوں حکم میں خدا سے مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر. حاصل ہے زندگی ہوگا او دن میرا, حاصل ہے زندگی ہوگا او دن میرا, ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا, ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا. ہمارا ڈیسٹینیشن صرف جوانی تک نہیں ہے, صرف بلڈنگ بنانا نہیں ہے, صرف بڑھاپے تک نہیں ہے. ہمارا ڈیسٹینیشن تو قبر تک ہے. ہمارا ڈیسٹینیشن تو الحمدللہ قیامت کے دن جب رسول اللہ کا دیدار ہوگا. اور آگے فرماتے رب سلم و فرمانے والے ملے کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوسے. رب سلم و فرمانے والے ملے کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوسے. پل سے گزریں گے ہم, پل سے گزریں گے ہم, پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے, وجد کرتے ہوئے, وجد کرتے ہوئے. پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے, کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا. پلسرات کے بارے میں سنے ہو نا کہ وہاں پہ بال کے براکا ہوگا, وہاں پہ ہر کوئی نہیں جا پائے گا. لیکن یہاں پہ تاج شریعہ فرماتے ہیں وجد کرتے ہوئے. لوگ جب پتلی گلی ہوتی ہے لوگ دھیان سے چلتے ہیں, ایک دم دھیان سے. جب پتلی گلی ہوتی ہے, یہاں تو پلسرات کا معاملہ ہے. اور فرماتے تاج شریعہ ہم لوگ وجد کرتے جائیں گے. کون جائے گا جو ان کا غلام ہوگا. ہم لوگ تو یہاں گنہگار لوگ ہیں لیکن لسٹ میں نام تھوڑا موڑا نچلے ہی لسٹ میں آ جائیں گے الحمدللہ انشاءاللہ. کیونکہ کہتے ہیں ہم لوگ اعمال کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے, عشق مصطفیٰ کافی ہے جنت میں جانے کے لیے الحمدللہ. اور آگے فرماتے اختر خواستہ کیوں اتنا بے چین ہے, اختر خواستہ کیوں اتنا بے چین ہے, تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے. لو لگا تو صحیح, لو لگا تو صحیح, شاہ لو لاکھ سے غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا, غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا. ہر نظر کا ٹھنڈی میں عشق کے دن. تو الحمدللہ مزہ آ گیا پوری طریقے سے. ہارٹ از لائک فل فل ود ایمان, اور ایمان پوری طریقے سے تازہ ہو گیا. اور ایمان دکھے گا نہیں, یہ سبھی سیٹ پوائنٹ ہے کہ دکھے گا الحمدللہ. عشق مصطفیٰ ادھر گریجویشن سناؤ لشیشہ سورہ کوثر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر. یہاں پہ اللہ فرماتا ہے, اور پہلے تو اس کو جانتے ہیں سورہ کوثر کا نزول ہوا. سورہ کوثر کو بہت سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مکہ میں نازل ہوا, اور بہت لوگ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں. تو یہاں پہ جو لکھا ہے وہ سورہ مکیہ لکھا ہے, اور یہاں پہ جو لکھا ہے ورسز آف دی سیکشن
सूरह कौसर मक्की का ही लिखा है, तो ये है, ठीक है। और इसका रिलेशन की वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबजादे थे, जो उनके लड़के थे, वो अल्लाह ताला ने उनको धीरे धीरे अपने पास बुलाया, तो वो दुनिया फानी से कुछ किए, इंतकाल किए। तो कुफार मुस्लिम हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला, तो कुफार मुस्लिम कहने लगे कि इनका नस्ल कैसे चलेगा रसूलुल्लाह के बारे में, जैसे दुनिया शादी ब्याह क्यों करती है, लोगों से शादी रिलेशन क्यों करती है, अपने बच्चे को क्यों पैदा करती है, ताकि हमारे नाम को आगे बढ़ाए। सबका डेस्टिनेशन है ये, पूरे कौम की दुनिया की बात यही है, सब लोग सोचते हैं हम शादी करें, हमारे डेस्टिनेशन चले। तो कुछ लोग कहने लगे कि नबी आपके तो बच्चे सब मरते चले जा रहे हैं, अब आपकी नस्ल कट गई, अबतर हो गई, अबतर। तो उसी के लिए सूरह लहब में जब अबू लहब ने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की तो सूरह लहब आ गया, जब महबूब की गुस्ताखी की गई अबतर से तो सूरह कौसर आ गया। देखो इंशाल्लाह पूरी तरीके से मजा आएगा। इसमें टोटल 3 आयतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें रब फरमाता है इन्ना आतीना कल कौसर, और यहाँ पे कौसर का मतलब ये है, बहुत सारे मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि कौसर का मतलब ये ना समझा जाए कि बहुत सारी खूबियाँ, और खूबियाँ का मतलब ये नहीं है कि जितना मैं जुड़ा रहा हूँ उतना ही, जितना हम लोग बोल रहे हैं उतना तो है, बाकी हमारे जो अक्ल में नहीं आ रहा है वो भी रसूलुल्लाह को अता कर दिया अल्लाह ताला ने। रब फरमाता है ऐ महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई, बेशुमार खूबियाँ। कल कौसर, और कल जब लगाओगे तो अल आ रहा है, तो अल मतलब तमाम। और जब सूरह फातिहा में जाओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमद का मतलब तारीफ, अल लगाया, हमद के पहले अल लगाया, फरमाया तमाम तारीफ, तमाम तारीफ अपने लिए फरमाया तमाम तारीफ, महबूब के लिए फरमाया अल कौसर, सिर्फ कौसर नहीं फरमाया, फरमाया अल तमाम कौसर। अब खूबियां खोजो, कौन कौन सी खूबियां रब ने अता कर दिया। तो ऐ मेरे गुस्ताखो, तो मैं कहता हूं ऐ गुस्ताखो, तुम लोग क्यों खोजते हो कि रसूलुल्लाह को ये नहीं ये नहीं ये नहीं। अबे मैं कहता हूं रब ने अपने महबूब को आदम से पहले जो इल्म था वो भी दे दिया, जो आदम के बाद आने वाला था वो भी दे दिया, और क़यामत तक जो होने वाला है वो भी दे दिया, और क़यामत के बाद जो जन्नत में जो चीजें होंगी उसे भी रब ने अता कर दिया। अब मैं क्या क्या बताऊं कि क्या क्या रब ने दिया। मैंने कह दिया जो मेरे अक्ल में जो मैंने बोला उतना तो दिया ही दिया, अब जो हमारे अक्ल में नहीं है वो भी दिया, वो भी दिया। अब यहाँ पे कुछ लोग, मैं बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं ये इतना इल्म था। मैं कहता हूँ एक घर का मालिक है, बाप है, वो अपने घर पे बच्चों पे चाहे जितना दे दे, चाहे जितना दे दे, क्योंकि वो मालिक है। अब तुम मुझसे जाओगे बताओगे कि इतना दो इतना दो, उठता है जितना दे दे। तो रब है और नबी खुदा के महबूब बंदे हैं, महबूब नबी हैं, महबूब रसूल हैं, तो रब जितना चाहे उतना दे दे। रब मालिक है पूरी दुनिया का, वो अपने महबूब को जितना चाहे दे दे, वो पूरी दुनिया का मालिक है, वो पूरी दुनिया को बनाने। अब क्या क्या दिया, तुम इस पे बैठोगे, प्लस माइनस करने तुम बैठोगे, तो अपने ज़बान पे लगाम दो, और उसके मुस्तफ़ा के लिए जब रब दे रहा है तो हैरत इनको क्यों हो रही है। जब इनको खुदा ही अपने महबूब को बढ़ा रहा है तो इनको घटाने से क्या। तो वही फरमाते हैं ना कि या रसूलल्लाह तेरे ना किसी के घटाने से तू घटाए, जब बढ़ाए अल्लाह ताला तेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब फरमाता है इन्ना आतीना कल कौसर, हमने अता किया। और आतईना या रसूलुल्लाह ने फरमाया आतईना कर मतलब आपको अता कर दिया, ये नहीं कि करेंगे, कर दिया। और आगे फरमाता है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये होगा टू टी नाइट ग्रांटेड द अबंडेंस एंड फसल हर, तो अपने रब की लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। फसल इस्तेमाल हुआ है तो नमाज पढ़ो, वनहर का मतलब कुर्बानी दो। यहाँ पे फरमाया गया महबूब जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, जो तुमसे दुश्मनी कर रहे हैं, उन पर ध्यान मत दो, तुम कुर्बानी दो और नमाज पढ़ो। मैं पूछना चाहता हूँ क्या नबी नमाज तो पढ़ ही रहे थे, कुर्बानी तो दे ही रहे थे, ये पता चला हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी है। थोड़ा बड़ा हमें कोई यहाँ से बता देता है, वहाँ से बता देता है कि तुम ये हो, हम लोग हताश हो जाते हैं। अरे मियां किसी से हताश होने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए खुदा काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कल कौसर अपने महबूब को अता किया, तो महबूब के गुलाम हम भी हैं, महबूब जो चाहे तो अता कर दे अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी के कहने से हमें कभी ये नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला अता करने वाला है और आपका टेस्ट भी लेगा तो आपको उसका रिवार्ड्स भी देगा। रब फरमाता है महबूब अपने रब के लिए आप नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। और आगे फरमाता है कुर्बानी मतलब यहाँ सैक्रिफाइस आया है, इसका मतलब ये है therefore to thy Lord turn prayer and sacrifice, prayer मतलब नमाज, sacrifice मतलब कुर्बानी। इन शानियका हुवल अब्तर, बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है, बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है, हुवल अब्तर वही हर खैर से महरूम है। अब्तर मतलब वो खुद कट गया। ये लोग महबूब को फरमा रहे थे ए नबी आपके तो सारे बच्चे चले गए, आपकी पीढ़ियां कैसे चलेंगी। तो रब फरमाता है महबूब जो तुम्हारे दुश्मन है वो खुद कट जाएंगे, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो रब ने आतईना कल कौसर अता फरमा दिया, अल कौसर तमाम खूबियां अता कर दी। अब बहुत बड़े बड़े लोग आए जिनकी नस्लें 10-10 बच्चे थे, लेकिन उनको आज कोई जानता भी नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नस्लें चलती हैं, हसन हुसैन से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अहले बैत तहर अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी औलाद हैं आज भी पूरी दुनिया में चमक रहे हैं, पूरी दुनिया में आज उनको जाना जाता है। तो यहाँ पर रब ने फरमाया महबूब तुम फिक्र ना करो, ये खुद कट जाएंगे, ये तुम्हें जो कह रहे हैं। तो महबूब जो तुम्हारे दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है, आप महरूम नहीं है, आपको तो रब ने कौसर अता कर दिया है। और यहाँ पे कौसर जो है, कौसर एक जन्नत में हौज कौसर भी एक है, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को इसको पिलाएंगे, इसके लिए भी आला ने फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इश्क वालों के लिए है और ये आयत तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग को आयत कुरान तो पढ़नी है लेकिन नाते मुस्तफ़ा सुनाना है, नाते मुस्तफ़ा सुनाना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रब फरमाता है इसमें एंड दी फॉर ही व्हेन जित थी ही विल बी कट ऑफ फ्रॉम द फ्यूचर होप। कट ऑफ मतलब कट करना, फ्यूचर मतलब आने वाले कल के लिए, होप मतलब आशा। जो आने वाला कल का जो तुम्हारा आशा है महबूब, ये सोच रहे हैं कि तुम कट गए हो, तुम महबूब नहीं कटे हो, तुम्हारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह के तो बात है अबू लहब जितने भी से दुश्मन कोई भी नहीं है, कोई भी बाकी नहीं रहा, लेकिन रसूलुल्लाह की नस्लें आज भी बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहीं पे कहना चाहता हूँ ठीक है आप सब कुछ करिए, सब कुछ हमें करना है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, अल्लाह के बंदे हैं, हम लोग गुनहगार बदकार हैं, लेकिन भरोसा अल्लाह ताला पे रखना है। ये नहीं कि हमारी नस्लें चलाएंगे, नस्लें ठीक है आप करिए लेकिन नस्लें पे भरोसा नहीं करना है, पैसों पे भरोसा नहीं करना, जिस्म पे भरोसा नहीं करना है। ये शरीर क्या है, एक दिन छोड़ देगा, आँख क्या है एक दिन
دیکھنا بھی بند کر دے گا, کان کیا ہے سننا بند کر دے گا, زبان کبھی کبھی ختم ہو جاتی ہے میاں کبھی کبھی. تو میں کہتا ہوں ان سب پہ بھروسہ بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان پر رکھا ہے, اور اس کا بھروسہ یہی رکھنا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دیے سے چل رہا ہے. الحمدللہ یہ سب کچھ ہم نے سورہ کوثر کمپلیٹ کیا اور آپ لوگوں کو پورا مزہ آیا ہوگا. اور درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ثواب کے لیے آپ لوگ لائک کر دو, شیئر کر دو اور سبسکرائب کر دو. ہم نے سیریز میں سورہ بقرہ کی سیریز چلے گی, ایسے نہیں میں چھوڑ دیا ہوں, سورہ بقرہ کی انشاءاللہ سیریز چلے گی, آپ لوگ اس کو پارٹ وائز میں دیکھو گے. میں نے سوچا کہ سورہ کوثر کو لیا جائے کیونکہ اس کا الگ ہی مزہ ہے, اس کا تو ایمان پوری طریقے سے پیدا ہوا ہے. السلام علیکم. کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں پھر کے گلی